الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ زندگی بھر آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث آپ کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے پاس رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھتے تھے۔ یہ بہت مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے دلوں میں خوف کا غلبہ ہوتا تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جاتی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو وہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں، اور بلاؤں، مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ بابرکت و رحمت کا خزانہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس و بہترین ذریعہ تھا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان، سرکشی اور عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں مبتلا کر دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد و ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یہ یقین ہو گیا کہ اس صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل جناب طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ یہی شرط ضروری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ پھر بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اس مقدس صندوق میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے۔ قرآن مجید نے خدا تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ، اور
ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، فرشتے اسے اٹھائے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ درس ہدایت معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی رب تعالیٰ کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق کے خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، جیسے اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول و مکرم و معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شموئیل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی کہ یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا، مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون و قلب اور اطمینان اور فیوز و برکات ملتے رہیں گے۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی و عصیان کے طوفان میں پڑھ کر اللہ و رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں ملوث ہو گئے، تو ان کے جرموں اور نحوست نے وہ برا دن دکھایا کہ قوم عمالقہ کے کفار صندوق سکینہ کو اٹھا کر لے گئے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت سے محروم رہے۔